YJS اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ خلیل صاحب من کے بل سنائیں۔ کرامت، علم و حکمت اور شریعت غوث سمدانی ہے سب کچھ آپ کے گھر کی وراثت غوث سمدانی ہے سب کچھ آپ کے گھر کی وراثت غوث سمدانی۔ علی کی آپ میں ہے شان و شوکت غوث سمدانی، علی کی آپ میں ہے شان و شوکت غوث سمدانی، تبھی تو آپ میں ہے سر وحدت غوث سمدانی، تبھی تو آپ میں ہے سر وحدت غوث سمدانی۔ سنا کرتے ہیں مشرق کی وہاں مغرب میں رہ کر بھی، سنا کرتے ہیں مشرق کی وہاں مغرب میں رہ کر بھی، نرالی آپ کی ہے وہ سماعت غوث سمدانی، نرالی آپ کی ہے وہ سماعت غوث سمدانی۔ فدا ہوں پہلے میں ان پر تو ہونا بعد میں قرباں، فدا ہوں پہلے میں ان پر تو ہونا بعد میں قرباں، ہمیشہ جان و دل میں ہے یہ حجت غوث سمدانی، ہمیشہ جان و دل میں ہے یہ حجت غوث سمدانی۔ کھڑے ہیں رات بھر پانی لیے جو ایک عقیدت سے، کھڑے ہیں رات بھر جو پانی لیے، کھڑے ہیں رات بھر پانی لیے جو ایک عقیدت سے، کیے ہیں اس طرح سے ماں کی خدمت غوث سمدانی، کیے ہیں اس طرح سے ماں کی خدمت غوث سمدانی۔ ہوئے ڈاکو مسلمہ دیکھ کر حق گوئی کے تیور، ہوئے ڈاکو مسلمہ دیکھ کر حق گوئی کے تیور، خدا کی شان ہے ماں کی نصیحت غوث سمدانی، خدا کی شان ہے ماں کی نصیحت غوث سمدانی۔ طریقہ مسلک حنبل کا اپناتے ہوئے بے شک، طریقہ مسلک حنبل کا اپناتے ہوئے بے شک، یہاں ہیں آپ خالص اہل سنت غوث سمدانی، یہاں ہیں آپ خالص اہل سنت غوث سمدانی۔ سنائے منقبت یا پیش کیجئے کوئی معروضہ، سنائے منقبت یا پیش کیجئے کوئی معروضہ، یقین رکھے کہ ہے محو سماعت غوث سمدانی، یقین رکھے کہ ہے محو سماعت غوث سمدانی۔ اور مقطع ہے کہ خلیل قادری شرفی بھی آیا عرضیاں لے کر، خلیل قادری شرفی بھی آیا عرضیاں لے کر، خدا را پوری کیجئے اس کی حاجت غوث سمدانی۔ جناب محمد احمد بادشاہ صاحب من کے بل سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اتنا پڑھوں درود کے روضہ دکھائی دے، اتنا پڑھوں درود کے روضہ دکھائی دے، دھڑکن سے دل کے نام محمد سنائی دے، دھڑکن سے دل کے نام محمد سنائی دے، اور ذکر نبی سے دل کو تو اتنی صفائی دے، ذکر نبی سے دل کو تو اتنی صفائی دے، دل آئینہ بنے تو مدینہ دکھائی دے، دل آئینہ بنے تو مدینہ دکھائی دے، اور جنت ملے گی لوں گا مگر شرط ایک ہے، جنت ملے گی لوں گا مگر شرط ایک ہے،
مدینہ دکھائے دے، دیکھوں جہاں سے مجھ کو مدینہ دکھائے دے۔ تمہارا نصیب کہ میں جو بھی کی غوث اعظم کے ہاتھوں ایری سکی، مورے بھاگ جگے موری لاجی رہی، مورے بھاگ جگے موری لاج رہی، مورے بھاگ جگے موری لاج رہی، مورے بھاگ جگے موری لاج رہی، غوث اعظم کے ہاتھوں ایری سکی، اور اللہ صاحب کی مجھ پر ہے کرپا بڑی، اللہ صاحب کی مجھ پر ہے کرپا بڑی، اللہ صاحب کی مجھ پر ہے کرپا بڑی، میں جو قدم رسول کی ہوں ایک امتی، پھر کرم پہ کرم یہ کہ سونپی گئی، پھر کرم پہ کرم یہ کہ سونپی گئی، غوث اعظم کے ہاتھوں ایری سکی، دشمن لاکھ چاہے برا ہو میرا، میں بگڑ جاؤں ہرگز یہ ہو نہ سکا، دشمن لاکھ چاہے برا ہو میرا، دشمن لاکھ چاہے برا ہو میرا، میں بگڑ جاؤں ہرگز یہ ہو نہ سکا، کیسے بگڑوں گی جب کہ سواری گئی، کیسے بگڑوں گی جب کہ سواری گئی، غوث اعظم کے ہاتھوں ایری سکی، غوث اعظم کے در کی بھکارن ہوں میں، جگ میں مشہور ان کی پجارن ہوں میں، غوث اعظم کے در کی بھکارن ہوں میں، غوث اعظم کے در کی بھکارن ہوں میں، جگ میں مشہور ان کی پجارن ہوں میں، دین و دنیا کی دولت مجھے مل گئی، دین و دنیا کی دولت مجھے مل گئی، غوث اعظم کے ہاتھوں ایری سکی، مور بھاگ جگے موری لاجی رہی، غوث اعظم کے ہاتھوں ایری سکی، مور سنگ سنگ رہتے غوث الورا، مور سنگ سنگ رہتے غوث الورا، میں جباں بھی گئی ہر گھڑی ہر جگہ، اپنے ہاتھوں کو میں تو تھمائی رہی ہے، اپنے ہاتھوں کو میں تو تھمائی رہی، غوث اعظم کے ہاتھوں ایری سکی، کیسے ساجن کی سلمہ سہاگن بنی، کیسے ساجن کی سلمہ سہاگن بنی، کیسے ساجن کی سلمہ سہاگن بنی، سر پہ سلمہ کے ساجے چندریا ہری، تھی بری سے بری سو بھلی بن گئی، تھی بری سے بری سو بھلی بن گئی، غوث اعظم کے ہاتھوں ایری سکی، یہ تمہارا نصیبہ کہ میں جو بھی غوث اعظم۔ جناب نبیل قادری صاحب منقبت سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تقب کہہ کر تسلی دی ہے غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی ہے غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کی، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار تم جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام اعلیٰ غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام اعلیٰ غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے دو، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جاں سے قرباں میں اپنے مرشد پر، جمیل قادری سو جاں سے قرباں میں اپنے مرشد پر، بنایا ہم جیسے بندوں کو بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ السلام علیکم۔ جناب قاری نصیر الدین قادری صاحب منقبت سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما۔ سنام سے کیا ہو بیان غوث اعظم، سنام سے کیا ہو بیان غوث اعظم، نہیں منہ میں ایسی زبان
کہیں منہ میں ایسی زبان غوث اعظم ہے، اس گھر میں نورانی محفل تمہاری ہے، اس گھر میں نورانی محفل تمہاری، چلے آؤ اب تو یہاں غوث اعظم، چلے آؤ اب تو یہاں غوث اعظم، تمہارے قدم جب سے اس پر پڑے ہیں، تمہارے قدم جب سے اس پر پڑے ہیں، زمین بن گئی آسمان غوث اعظم، زمین بن گئی آسمان غوث اعظم، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میں پل رہا ہوں، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میں پل رہا ہوں، ہوئے جب سے تم مہربان غوث اعظم، ہوئے جب سے تم مہربان غوث اعظم، ہرا جھنڈا جس گھر پہ لہرا رہا ہے، ہرا جھنڈا جس گھر پہ لہرا رہا ہے برکت ہی برکت وہاں غوث اعظم، ہے برکت ہی برکت وہاں غوث اعظم، جسے چاہے دیتے ہیں رتبہ ولی کا، جسے چاہے دیتے ہیں رتبہ ولی کا، ولایت کے ہیں آسمان غوث اعظم، ولایت کے ہیں آسمان غوث اعظم، شہنشاہ بغداد جب چاہے آؤ، شہنشاہ بغداد جب چاہے آؤ، یہ دل ہے تمہارا مقام غوث اعظم، شہنشاہ بغداد جب چاہے آؤ، یہ دل ہے تمہارا مقام غوث اعظم، یہ دل ہے تمہارا مقام غوث اعظم، شہنشاہ بغداد جب چاہے آؤ، یہ دل ہے تمہارا مقام غوث اعظم، یہ دل ہے تمہارا مقام غوث اعظم، تمہارے ہی در سے وہ ملتی ہے مجھ کو، تمہارے ہی در سے وہ ملتی ہے مجھ کو، میں کھاتا ہوں جو روٹیاں غوث اعظم، میں کھاتا ہوں جو روٹیاں غوث اعظم، نظر مجھ کو آتے ہیں ارشد ہمیشہ، نظر مجھ کو آتے ہیں ارشد ہمیشہ، یہاں غوث اعظم وہاں غوث اعظم، یہاں غوث اعظم وہاں غوث اعظم، سلام ہم سے کیا ہو بیان غوث اعظم، نہیں منہ میں ایسی زبان غوث اعظم۔ جناب قاری فرد اللہ قادری صاحب منقبت سنائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد افضل الصلوات و وسلم. خادری آستانہ سلامت رہے، خادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہے جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سبھی آستانہ سلامت رہے، وہ سبھی آستانہ سلامت رہے. یہ نکیر بولے مجھے خبر میں، یہ نکیر بولے مجھے قبر میں، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے. حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے. عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ طیبہ طاہرہ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. جناب عبدالقادر شرفی صاحب منقب بد سنائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ڈھلا ہے نور کے سانچے میں چہرہ غوث اعظم کا، ڈھلا ہے نور کے
سانچے میں چہرہ غوث اعظم کا بنا کر خود ہوا نقاش شیدا غوث اعظم کا بنا کر خود ہوا نقاش شیدا غوث اعظم کا ڈھلا ہے نور کے سانچے میں چہرہ غوث اعظم کا فنا بھی شیخ ہو کر شیخ میں تم دیکھ لو اس کو فنا بھی شیخ ہو کر شیخ میں تم دیکھ لو اس کو رسول اللہ کا جلوہ ہے جلوہ غوث اعظم کا رسول اللہ کا جلوہ ہے جلوہ غوث اعظم کا بنا کر خود ہوا نقاش شیدا غوث اعظم کا اسی باعث تو ہر دم ہر گھڑی آنکھیں ترستی ہیں اسی باعث تو ہر دم ہر گھڑی آنکھیں ترستی ہیں ہے صد سالہ عبادت ایک نظارہ غوث اعظم کا ہے صد سالہ عبادت ایک نظارہ غوث اعظم کا زمین قسمت پہ اپنی ناز جتنا بھی کرے کم ہے زمین قسمت پہ اپنی ناز جتنا بھی کرے کم ہے جواب عرش ہے دنیا میں روضہ غوث اعظم کا جواب عرش ہے دنیا میں روضہ غوث اعظم کا نہیں ہوتی وہاں کوئی بلائے آسمان نازل نہیں ہوتی وہاں کوئی بلائے آسمان نازل جہاں اڑتا نظر آئے پھریرا غوث اعظم کا جہاں اڑتا نظر آئے پھریرا غوث اعظم کا نہیں ہوتی وہاں کوئی بلائے آسمان نازل جہاں اڑتا نظر آئے پھریرا غوث اعظم کا بنا کر خود ہوا نقاش شیدا غوث اعظم کا ملائک خبر سے جاتے ہیں سن کر نام اقدس کو ملائک خبر سے جاتے ہیں سن کر نام اقدس کو بتا دیتے ہیں جب خادم حوالہ غوث اعظم کا بتا دیتے ہیں جب خادم حوالہ غوث اعظم کا پہنچ ہی جائیں گے وہ منزل مقصود کو ایسے پہنچ ہی جائیں گے وہ منزل مقصود کو ایسے چلیں اس راستے پر جو ہے رستہ غوث اعظم کا چلے اس راستے پر جو ہے رستہ غوث اعظم کا ڈھلا ہے نور کے سانچے میں چہرہ غوث اعظم کا جناب اعظم بھائی صاحب من میں بات سنائیں السلام علیکم
ہرے جھنڈے کے شہزادے میرے پیر دستگیر، ہرے جھنڈے کے شہزادے میرے پیر دستگیر، میرے پیر دستگیر، بڑے پیر دستگیر، ہرے جھنڈے کے شہزادے میرے پیر دستگیر، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، نبی کی آنکھ کے تارے علی کے راج دلارے، علی کے راج دلارے، حضرت بی بی کے پیارے جی میرے پیر دستگیر، حضرت بی بی کے پیارے جی میرے پیر دستگیر، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے، ہاں ہاں بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، بڑے گھرانے والے جی، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، دادا حسن تمہارے، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر، مورے آنگن آئے من کی مراد لائے، مورے آنگن آئے من کی مراد لاؤ، من کی مراد لاؤ، دربار جانے والے جی میرے پیر دستگیر، دربار جانے والے جی میرے پیر دستگیر، دربار جانے والے جی میرے پیر دستگیر، اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے ہم سب کی مراد لاؤ، ہم سب کی مراد لاؤ، دربار جانے والے جی میرے پیر دستگیر، دربار جانے والے جی میرے پیر دستگیر، مشکل بھی خار کی اب آسان کر دو یا پیر، آسان کر دو یا پیر، لاکھوں کو پار اتارے جی میرے پیر دستگیر، لاکھوں کو پار اتار، لاکھوں کو پار اتارے جی میرے پیر دستگیر۔ جناب محمد جمیل احمد قادری صاحب منقب بد سنائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور شاہ انبیاء ہیں غوث اعظم دستگیر، نور شاہ انبیاء ہیں غوث اعظم دستگیر، نائب خیر الورا ہیں غوث اعظم دستگیر، نور شاہ انبیاء ہیں غوث اعظم دستگیر، نائب خیر الورا ہیں غوث اعظم دستگیر۔ وقت سب کا ایک ہے اور دعوتیں 70 جگہ، وقت سب کا ایک ہے اور دعوتیں 70 جگہ، ہر جگہ جلوہ نما ہیں غوث اعظم دستگیر،
ہر جگہ جلوہ نما ہے غوث اعظم دستگیر، وقت سب کا ایک ہے اور دعوتیں 70 جگہ، ہر جگہ جلوہ نما ہے غوث اعظم دستگیر، اول و آخر برابر جلسہ گاہ واز میں، اول و آخر برابر جلسہ گاہ واز میں، سب کے حق میں ایک صدا ہے غوث اعظم دستگیر، سب کے حق میں ایک صدا ہے غوث اعظم دستگیر، اول و آخر برابر، وقت سب کا ایک ہے اور دعوتیں 70 جگہ، وقت سب کا ایک ہے اور دعوتیں 70 جگہ، ہر جگہ جلوہ نما ہے غوث اعظم دستگیر، ہر جگہ جلوہ نما ہے غوث اعظم دستگیر، اول و آخر برابر جلسہ گاہ واز میں، اول و آخر برابر جلسہ گاہ واز میں، سب کے حق میں ایک صدا ہے غوث اعظم دستگیر، برسوں پہلے ڈوبی کشتی پل میں ایک آئی نکل، برسوں پہلے ڈوبی کشتی پل میں ایک آئی نکل، نا خدائی آسرا ہے غوث اعظم دستگیر، نا خدائی آسرا ہے غوث اعظم دستگیر، برسوں پہلے ڈوبی کشتی پل میں ایک آئی نکل، نا خدائی آسرا ہے غوث اعظم دستگیر، بدلے میں ایک روح کے زنبیل الٹ دی آپ نے، بدلے میں ایک روح کے زنبیل الٹ دی آپ نے، کس قدر قدرت نما ہے غوث اعظم دستگیر، کس قدر قدرت نما ہے غوث اعظم دستگیر، بدلے میں ایک روح کے زنبیل الٹ دی آپ نے، کس قدر قدرت نما ہے غوث اعظم دستگیر، میں ہوں عاجز بندہ وہ کمتر حزین، میں ہوں عاجز بندہ کمتر حزین، آپ اس کا آسرا ہے غوث اعظم دستگیر، آپ اس کا آسرا ہے غوث اعظم دستگیر، نور شاہ انبیاء ہے غوث اعظم دستگیر، نائب خیر الورا ہے غوث اعظم دستگیر۔ جناب فاروق قدر صاحب من کے اور سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات و محمد و آلہ۔ تمہاری دید میں ہے وہ اثر یا غوث سمدانی، تمہاری دید میں ہے وہ اثر یا غوث سمدانی، نظر پر ناز کرتی ہے نظر یا غوث سمدانی، نظر پر ناز کرتی ہے نظر یا غوث سمدانی، تمہاری دید میں ہے وہ اثر یا غوث سمدانی، نظر پر ناز کرتی ہے نظر یا غوث سمدانی، نظر پر ناز کرتی ہے نظر یا غوث سمدانی، پھریں گے پھرنے والے در بدر یا غوث سمدانی، پھریں گے پھرنے والے در بدر یا غوث سمدانی، تمہارے در پہ ہے میری نظر یا غوث سمدانی، تمہارے در پہ ہے میری نظر یا غوث سمدانی، تمہارے در کا بندہ ہوں تمہیں سے مجھ کو نسبت ہے، تمہارے در کا بندہ ہوں تمہیں سے مجھ کو نسبت ہے، تمہارا ہو کے میں جاؤں کہاں یا غوث سمدانی، تمہارے در کا بندہ ہوں تمہیں سے مجھ کو نسبت ہے، تمہارے در کا بندہ ہوں تمہیں سے مجھ کو نسبت ہے، تمہارا ہو کے میں جاؤں کہاں یا غوث سمدانی، تمہارا ہو کے میں جاؤں کہاں یا غوث سمدانی، تمہارے در کا بندہ ہوں تمہیں سے مجھ کو نسبت ہے، تمہارا ہو کے میں جاؤں کہاں یا غوث سمدانی، تمہارے دامن اقدس سے مومن، تمہارے دامن اقدس سے دامن باندھ بیٹھا ہوں، تمہارے دامن اقدس سے دامن باندھ بیٹھا ہوں، دو عالم میں مجھے اب کس کا ڈر یا غوث سمدانی، دو عالم
میں مجھے اب کس کا ڈر یا غوث سمدانی تمہارے دامن اقدس سے دامن باندھ بیٹھا ہوں دو عالم میں مجھے اب کس کا ڈر یا غوث سمدانی دو عالم میں مجھے اب کس کا ڈر یا غوث سمدانی کمال حسن کا صدقہ میری اب لاج رکھ لینا کمال حسن کا صدقہ میری اب لاج رکھ لینا ادھر ایک بھی عنایت کی نظریہ غوث سمدانی ادھر بھی ایک عنایت کی نظریہ غوث سمدانی کمال حسن کا صدقہ میری اب لاج رکھ لینا ادھر بھی ایک کرم کی ادھر بھی ایک عنایت کی نظریہ غوث سمدانی ادھر بھی ایک عنایت کی نظریہ غوث سمدانی تمہارا نام لے کر زندگی ہم نے گزاری ہے تمہارا نام لے کر زندگی ہم نے گزاری ہے مریں گے بھی تمہارے نام پر یا غوث سمدانی مریں گے بھی تمہارے نام پر یا غوث سمدانی تمہارا نام لے کر زندگی ہم نے گزاری ہے مریں گے بھی تمہارے نام پر یا غوث سمدانی نہ بھولو اپنے کامل کو کہ تم پر جان دیتا ہے نہ بھولو اپنے کامل کو کہ تم پر جان دیتا ہے یہ دیوانہ رہا ہے عمر بھر یا غوث سمدانی یہ دیوانہ رہا ہے عمر بھر یا غوث سمدانی نہ بھولو اپنے کامل کو کہ تم پر جان دیتا ہے یہ دیوانہ رہا ہے عمر بھر یا غوث سمدانی تمہاری دید میں ہے وہ اثر ہے غوث سمدانی نظر پر ناز کرتی ہے نظریہ غوث سمدانی السلام علیکم 370واں ماہانہ جلسہ بیدار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جا رہا ہے آج کے مہمان خصوصی حضرت العلامہ سید صغیر احمد نقشبندی صاحب اکرام جزیلہ العالی خطاب فرمائیں گے شیخ الحدیث جامع نظامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اصحاب معالی و شعراء کرام، معززات خواتین و مکرم سامعین، میں دل کی گہرائی سے جمیع حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقریباً 370ویں محفل ہے یہ، معمولی بات نہیں ہے. مسلسل شعراء کرام تشریف لاتے ہیں، منقبت غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیش کرتے ہیں اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یقیناً یہ لمحات شعراء کے لیے، سامعین کے لیے بڑے اچھے اور پیارے اور دین و دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کے لمحات ہوتے ہیں. سب سے بڑی شعر گوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی سنت ہے اور اس کو سننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے. آقا کی بھی سنت اور صحابہ کی بھی سنت ہے. ماشاء اللہ یہ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، رفعت، تعظیم پر اشعار جب وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، ان کو اخلاق کریمہ کو جاننا پڑے گا، ان کے معجزات کو جاننا پڑے گا. یہ سب جانتے ہوئے پھر اشعار کو ڈھالنا ہے. تو اب یہ جو لمحات گزرے، جتنے کچھ بھی لمحات گزرے، تو کہاں گزرے؟ حضور کی یاد میں گزرے. اور کرو آپ اس بات کو. آپ جتنا کچھ سوچ رہے ہیں، اشعار جو پیش کر رہے ہیں، اشعار کو بنا رہے ہیں، تو آپ کہاں سوچ رہے ہیں؟ آپ کی فکر کدھر جا رہی ہے؟ آپ کی فکر اور فکر ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری کی ساری. تو یہی تو ایمان ہے، ان کی یادیں اپنے قلب میں بٹھانا، یہی تو ایمان ہے، بنیادی بات. کیونکہ یہ جو لمحات ہیں نا، یہ جو گزرتے ہیں، وہ اشعار کو پیش کرنا، پھر آپ منقبت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی لکھنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے. تو آپ کدھر سوچیں گے؟ اب جہاں جتنے شعراء کرام اشعار پیش کریں گے تو فوراً وہ خاکہ ذہن میں آئے گا. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اشارے پر مردہ زندہ ہوا، وہ خاکہ ذہن میں آئے گا. ایک ولی کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اشاروں پر محفل میں جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ آپ کے ذہن میں آئے گا. اولیاء کا تذکرہ چلتا رہے گا. یہ محفلیں بڑی اچھی ہیں، میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ بنیادی قاعدہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آپ حضرات پڑھتے سنتے، عام آیت کریمہ، مشہور آیت کریمہ ہے. اللہ ولی، اللہ ولی ہے. اللہ ولی کس کا؟ تخلیہ اور تہلیہ کرنے والوں کا. جتنے اولیاء ہوتے ہیں یہ تخلیہ اور تہلیہ کی منزل سے گزرتے ہیں. تخلیہ اور تہلیہ یہ تصوف، چونکہ یہ محفل شعراء کرام کی ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر احادیث شریفہ کی روشنی پر چند باتیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. تخلیہ اور تہلیہ کا تذکرہ ہے. تخلیہ کہتے ہیں خالی کر دینا، تہلیہ سنوارنا، عمدہ بنانا. یہ ولی جتنے اولیاء گزرے ہیں تخلیہ اور تہلیہ کی منزل سے گزرتے ہیں. جب وہ
اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کو دیکھو، ابتدا سے انتہا تک وہ تخلیہ اور تحلیہ میں گزری، تخلیہ اور تحلیہ میں گزری۔ خالی کرنا اصل کیا ہے؟ مرکز انسان کا جو ہے مرکز ہے، قلب ہے۔ جو کچھ آتا ہے دل میں وہ سب کچھ کرتا ہے۔ دل اگر کنٹرول میں ہے، دل اگر جو ہے کنٹرول میں ہے تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ ذرا غور کرو، رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کو 4 مرتبہ نکالا گیا۔ کیا ضرورت تھی صاحب؟ معراج میں جا رہے ہیں، معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں تو بخاری شریف کی آپ پہلی حدیث اگر پڑھیں گے، کتاب الصلاۃ، تو پہلی حدیث کے اندر کتاب الوحی نہیں، کتاب الصلاۃ کے اندر، کتاب الوحی پہلی باب ہے، کتاب الایمان ہے، اب اس کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں۔ کتاب الصلاۃ کی پہلی جو حدیث طویل ہے، اور یہ حدیث کو جگہ جگہ امام بخاری لے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ نبیوں کے سردار، نبیوں کے سردار ہیں، نکالا جا رہا ہے پھر دھویا جا رہا ہے۔ کیا مانا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو قلب ہے، انسان کا جو دل ہے، مومن کا جو دل ہے، اصل مرکز ہے، اگر وہ صاف و شفاف ہے تو اس کی منزلیں بلند سے بلند سے بلند سے بلند بلند ماورا بن جاتی۔ یہاں آقا نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کو جو دھویا گیا زمزم کے پانی سے، وہ تو الگ بات ہے، ان کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ کیوں دھویا گیا؟ اس لیے دھویا گیا کہ اصل آپ کی جو معراج تھی وہ معراج کے لیے دھویا گیا۔ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دیکھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ آمن الرسول، پورا قرآن، ٹوٹل قرآن مکمل دھرتی پر نازل ہوا، زمین پر نازل ہوا، 23 برس میں نازل ہوا، مگر آمن الرسول کی جب یہ آیت کریمہ ہے زمین پر بھی اتری، ساتھ ساتھ اللہ نے جب تحفہ دیا تو کس چیز کا تحفہ دیا جانتے ہو؟ نماز کا تحفہ دیا اور آمن الرسول کا تحفہ دیا۔ کیا مطلب؟ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، آمن الرسول بما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ کیا ابھی تک پہلے ایمان نہیں لائے تھے؟ اللہ پر، کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ اعلان نبوت کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا، نبوت کا اعلان کرو، ایمان لائے ہیں، پھر کیا مطلب؟ وہاں نازل کرنے کے لیے مقام کیا؟ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، معراج نامے میں، رسول ایمان لائے، پہلے یہ نگاہوں سے بن دیکھے ایمان لائے، اب لائے ہیں تو دیکھ کر ایمان لائے، اسی لیے اللہ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ، بن دیکھے ایمان لائے تھے، بن دیکھے ایمان، ان نگاہوں سے قلب کی نگاہ سے تو 1000 مرتبہ دیکھے، مگر ظاہری نگاہوں سے دیکھے تھے، اسی لیے اللہ تعریف بیان، آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے، رسول ایمان۔ تو یہ چیز قلب کو دھویا جا رہا ہے، زمزم سے دھویا جا رہا ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ جب زمزم سے دھویا جا رہا ہے تو دیدار رب مقصود تھا۔ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ دیدار رب مقصود تھا، قلب پاک، قلب صاف، قلب اتنا بلند، تو پھر نگاہ وہ ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت۔ تو یاد رکھو کہ جتنے اولیاء ہیں، ابھی مقدمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو تخلیہ اور تحلیہ کہتے ہیں کس کو معلوم؟ جتنی چیزیں اندر دل کے اندر ہوتی ہیں ہمارے لیے گندی ناپاک چیزیں،
ہمارے لیے اپنے لیے گندی ناپاک چیزیں، خیالات، گندے خیالات، ناپاک چیزیں، اس کو خالی کرنا، دل کو خالی کرنا، ان چیزوں سے خالی کرنا. جب وہ خالی کریں گے تو بھرے جائیں گا. آپ خالی نہیں کریں گے تو بھرے کیسا جائے گا وہ؟ تو اب بھرنا کس سے ہے؟ اذکار سے، نمازوں سے، عبادتوں سے بھرنا ہے. تو اس کو خالی کرنے کو کہتے ہیں تصوف میں تخلیہ، اور بھرنے کو کہتے ہیں تہلیہ. ذکر، اذکار، نمازیں، عبادتیں، اس کو کہتے ہیں تخلیہ. تو اسی قرآن کریم میں کیا بیان کیا دیجیے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ وہ دوست ہے کن لوگوں کا؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یخرجہم، ان کو نکالتا ہے، من الظلمات، تاریکیوں سے نکالتا ہے، الی النور، نور کی طرف. مطلب کیا ہوا؟ قلب کی تاریکیاں جو ہوتی ہے قلب کے اندر، دل کے اندر جو چیزیں بھری ہوئی ہیں اس کو نکالتا ہے اور نور کی طرف لے آتا ہے. اولیاء کا معاملہ یہی ہے، سارا کا سارا معاملہ اولیاء کا یہی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں غوث پاک رضی اللہ عنہ 25 سال تک مجاہدات کرتے رہے، بڑے مجاہدات چلتے رہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ 25 برس تک. جب تہلیہ ہو گیا، قلب روشن اتنا ہو گیا، اتنا دل روشن ہو گیا، ایسا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ جب آپ کے قلب کی کیفیت ہو گئی کہ وہ قلب سے قلب کو روشن کرتے تھے آپ. سامنے والا جو ہوتا، کسی کا دل اتنا روشن تھا، کسی کا دل سیاہ ہو، کسی کا دل ناپاک ہو، کسی کا دل گندا ہو، تو اتنی کیفیت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اندر آ گئی تھی. اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ قلب سے قلب کے ذریعے آپ روشن کرتے تھے. ایک تو زبان بول کر، تقریر کر کے، الفاظ زبان سے جو نکلتے تھے اثر انداز ہوتے تھے، مگر قلب سے روشن کرتے تھے. آؤ آپ کو بتانا چاہتا ہوں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو محفل ہوا کرتی تھی، 90,000 1,00,000 کے قریب محفل میں لوگ اکٹھے ہوتے. ابھی آپ نے شعر میں سنا، سامنے والا اتنی آواز سے سنتا، پیچھے والا بھی اتنی آواز سے سنتا. آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے، سامنے والا بھی اتنے ہی آواز سے سنتا اور پیچھے والا بھی اتنی آواز سے سنتا. یہ کمال تھا غوث اعظم رضی اللہ عنہ. تو اس زمانے میں بڑے بڑے محدثین تھے، مفسرین رہے، جن کی کتابیں آج بھی علماء کرام، ان محدثین کی کتاب علامہ ابن جوزی، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، وہ بھی تو درس دیا کرتے تھے بغداد میں، تفسیر بیان کرتے، حدیثیں بیان کرتے، فقہ بیان کرتے. ہزارہا مجموعہ ان کے پاس جمع ہوتا، لوگ اکٹھے ہوتے. مگر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی جب محفل جم جاتی تو ساری محفلیں ختم ہو گئی. اب گنتی کے کچھ لوگ رہے. اب حسد پیدا ہو گیا تو علماء نے، اس زمانے کے علماء نے طے کر لیا کہ آج غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محفل کے اندر ہم جائیں گے اور سارے لوگوں کے سامنے رسوا کریں گے. ایک ہی حربہ ہمارا ہے، جو لوگ ان کی محفل سے اٹھ کر چلے جائیں، ہماری محفلوں میں آ جائیں، یہ بڑا پیارا حربہ ہے. تو اس زمانے کے وہ علماء، چوٹی کے علماء، یہ طے کر لیے. اور طے کرنے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کر لی. میٹنگ کرنے کے بعد کہا ہم کٹھین سے کٹھین سوالات کر لیں گے، ہم کٹھین سے کٹھین سوالات کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے. جب وہ جواب نہیں دیں گے تو لوگوں پر یہ بات ظاہر ہوگی کہ غوث اعظم کو اتنا علم نہیں ہے. پھر ہماری محفلیں جم جائیں گی، لوگ ہماری محفلوں میں آ جائیں گے. یہ طے کر کے 100 علماء اس زمانے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. میں قلب کی بات بتا رہا ہوں، سامنے آ کر بیٹھ گئے. غوث پاک رضی اللہ عنہ
حسب معمول واعظ و نصیحت جو فرماتے، آج آئے بیٹھے واعظ و نصیحت نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سامنے کے جتنے محفل میں لوگ ہیں علماء ہیں، ان کی بے چینی بڑھ گئی، کوئی تو پکار رہا ہے، کوئی تو چیخ رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، عجیب کیفیت ہو گئی۔ سامعین غور کرنے لگے علماء کا حال یہ تو محدثین کا حال ہے، کوئی لوٹا جا رہا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، ہر ایک کی کیفیت بدل گئی ہے، سب پریشان ہو گئے۔ یہ معاملہ حل کرنا تھا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ اتر گئے، سب کو سینے سے لگا لیا، ساروں کو سینوں سے لگا لیا۔ وہ جو کیفیت تھی مچلنے کی، لوٹنے کی، کپڑے پھاڑنے کی، وہ ختم ہو گئی، سکون سے بیٹھ گئے۔ واعظ و نصیحت تکمیل فرما دی، تقریر مکمل فرما دی، محفل میں جتنے لوگ تھے چلے جانے لگے، لوگوں کو تشویش ہوئی، ذرا آج کا معاملہ دریافت کر لیا جائے، کیا بات تھی، وجہ کیا تھا، وجہ کیا تھی، سمجھ میں نہیں آئی، ذرا پوچھ لو، انہی علماء سے پوچھ لو۔ پوچھنے کے لیے آئے، کہنے لگے آپ بتائیے تو صحیح، پہلے لوٹنے لگ گئے تھے، کپڑے پھاڑنے لگ گئے تھے، پھر اچانک آپ کرسی سے اتر کر آ گئے، سینے سے لگا دیا، وہ کیفیت چلے گئی، آخر کیا ہوا؟ تو بتاتے ہیں کہ ہم آئے تھے واعظ و نصیحت سننے کے لیے نہیں آئے تھے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو رسوا کرنے کے لیے آئے تھے۔ جیسے ہی آپ کرسی پر جلوہ گر ہو گئے تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ ان کے قلب سے ایک نور نکلا، نور ایسا نکلنا تھا کہ ہمارے قلب سے ٹکرانا تھا کہ ہمارا جتنا علم تھا، ہماری ساری زندگی ہم نے تگودو کوششوں سے حاصل کی تھی، سارا کا سارا علم یک لخت اتر گیا اور نکل گیا، اسی لیے ہم بے چین ہو کر پکارنا شروع کر دی۔ تو یہ قلب کی روشنی تھی، قلب کی روشنی، سارا دار مدار یاد رکھو دل پر ہے۔ آپ یہاں دل سے آئے ہو، محبت کے ساتھ آئے ہو، بڑا ذخیرہ لے کر جاؤ گے، دنیا کا ذخیرہ، آخرت کا ذخیرہ، چاہے وہ عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، اس کا قلب اگر روشن ہے تو دنیا بھی اسے ملے گی اور آخرت میں بھی اسے ملے گی۔ یاد رکھنا، ظاہری ہے، سجا ہوا بڑا ہے، ظاہر ہے، سجا ہوا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا علماء کرام ہیں، عالم بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، علماء بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے 25 سال گزر جاتے ہیں۔ جب علم حاصل ہوتا ہے، کسی کا حافظہ ایسا ہوتا ہے علم قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، جب تڑپنے لگ گئے تو غوث اعظم ہیں، غوث اعظم رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، رحمت للعالمین کے نواسے ہیں۔ ہا کر سب کو سینے سے لگانا تھا کہ یہ سینے سے سینہ جب مل گیا تو آپ جتنے علماء ہیں فرماتے ہیں جیسے ہی سینہ لگ گیا، قلب لگ گیا، پھر ہمارا علم لوٹ کر آ گیا، ہمارا علم۔ تو یہ تعلق کس سے یاد رکھ لو، قلب اصل چیز ہے، وہ اگر صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، ورنہ نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں۔ ساری چیزیں قلب پر منحصر ہے، دل پر منحصر ہے، دل پر انحصار ہے ساری چیزوں کا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو اپنے قلب کو کیا کرتے ہیں، قلب کو تخلیہ اور تہلیہ سے روشن کرتے ہیں، تہلیہ سے روشن کر دیتے ہیں، ان کا قلب روشن ہو جاتا ہے، ان کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو پھر اب وہ جب دل روشن ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ یہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے اور سن رہے ہیں، یہ سارے اولیاء کا معاملہ الگ، یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کا معاملہ الگ ہے، ان کی شان ہی الگ ہے، ان کی شان۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ولایت کے چرچے شروع ہو گئے، ولایت کے چرچے، آپ شروع سے آخر تک ولایت کے چرچے شروع ہوئے۔ مگر یاد رکھو، آج یہاں پر ہم محفل میں بیٹھے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ولایت کے چرچے رکھا،
مگر بچپن میں بھی آپ کے تعلیمات کو اگر غور کریں، بچپن میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ نے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ بات کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کتنے مرتبہ سنے ہوں گے علماء کرام سے، جب آپ کی والدہ استاد محترم کے پاس لے گئی، کتنے مرتبہ استاد محترم نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ خوانی کے لیے، کتنے مرتبہ یہ واقعہ سنے ہوں گے کہ بعض علماء فرماتے ہیں 14 پارے پورے مکمل سنا دیے، بعض علماء فرماتے ہیں 18 پارے تک پڑھتے گئے، زبانی پڑھتے چلے گئے۔ کتنے مرتبہ آپ نے سنا ہوگا؟ یہ کرامت ہے، یہ کرامت بولیں گے، یہ عطا بولیں گے۔ اب یہاں ذرا غور کریں، مورخین لکھے ہیں، پڑھے نہیں 18 پارے ایک ساتھ، استاد بولتے گئے پڑھو، نہیں پڑھے، پھر بولے پڑھو، نہیں پڑھے، پھر بولے فرمائے اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اقرا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھا رہے، نہیں پڑھ رہے، تین مرتبہ بولنے کے باوجود نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیا یہاں استاد کی بے ادبی نہیں ہے؟ حکم نہیں مان رہے نا، یاد ہے پھر حکم کو نہیں مان رہے، کیا مطلب؟ گستاخی نہیں ہوئی استاد کی؟ یاد ہے تو پڑھتے چلے جانا چاہیے تھا، رکے کیوں ہیں؟ یا پھر مورخین غلط لکھے ہیں، تاریخ نگار غلط لکھے ہیں، یا تو غلط ہے بات، پھر استاد کی بے ادبی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، استاد کی بے ادبی نہیں ہے۔ سنو، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، جب غار حرا کے اندر جبرائیل امین پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ وحی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان ما علق، میرے آقا فرماتے ہیں ما انا بقارئ، جبرائیل کہتے ہیں پڑھو پڑھو اے نبی پڑھو، حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ یا شعراء کرام جانتے قاری کے معنی آتے پڑھنا، قاری کے مقابل میں اور ایک لفظ آتا ہے عالم، اس کے اور ایک مقابل عارف۔ میں نہیں پڑھنا نہیں جانتا بولے تو ما انا عالم ما انا عارف، یہ بولتے تھے آقا، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ بولتے تھے میں پڑھنا نہیں جانتا، جانتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا اب اس وقت۔ کیوں نہیں پڑھتے آقا بتاؤ تو صحیح، اللہ کا حکم ہے پڑھتے کیوں نہیں؟ اللہ کا حکم ہے پڑھتے کیوں نہیں؟ تو مطلب یہ تھا کہ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ جب ذکر الہی میں محو ہو جاتے تو دیدار رب میں گم ہو جاتے، جب اس کی لذت میں گم ہو جاتے۔ اگر کوئی انہیں کہتا پڑھو تو کہتے ذرا لذت رب اٹھانے دو، میں رب کے دیدار میں گم ہوں، ذرا رک جاؤ اے جبرائیل، یہ لذت بڑی اچھی ہے، یہ لذت بڑی پیاری ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی نہیں پڑھنے والا ہوں۔ پھر بعد میں وہ لذت سے ہٹا دیا انہوں نے، ہٹانے کے بعد سینے سے سینہ لگا دیا، اب پڑھو بولے تو پڑھنا شروع کر دی میرے آقا نے۔ یہاں ترجمہ بہت سارے بہک گئے بھٹک گئے میرے بھائیوں، ترجمہ کرنے والے بخاری شریف مسلم شریف کے اندر کہتے ہیں ترجمہ میں نہیں جانتا۔ اگر پنجم تک عربی پڑھنے والا کوئی طالب علم ہے تو بھی یہ ٹرانسلیشن نہیں کرتا، یہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا انہیں۔ میں نہیں جانتا، نہیں جانتا کا مطلب مانا بیا عارفن، مانا علم، یہ ہوتا جانتا۔
माना बिकारी मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। क्यों जलवे रब में ज़रा गुम हूँ, दीदार रब में मैं ऐसी लज्जत मुझे मिल रही है जिब्रील ज़रा रुके रहो, तुम भी कलाम इलाही लाए हो, मैं जानता ज़रूर हूँ, ये तमाम चीज़ें जानता हूँ, मगर इसकी लज्जत ही अलग है। दीदार रब, सिफात रब में जो गुम थे, इसलिए कहा ज़रा रुक जाओ, ज़रा ठहर जाओ, फिर बाद में पढ़ लूँगा। ये कहा, बाद में पढ़ना शुरू किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यहाँ तक पढ़ा तो गोया गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु उस्ताद मोहतरम के सामने, उस्ताद मोहतरम कह रहे बेटा पढ़ो, माँ आप कहते हैं बड़ा पढ़ो तो खामोश है, बेटा पढ़ो तो खामोश है। गोया ये कह रहे हैं ज़रा मेरी नाना की सुन्नत अदा करने दो। मेरे नाना ने 3री मर्तबा पढ़ा है, 4थी मर्तबा पढ़ा है, मैं भी 4थी मर्तबा शुरू कर दूँ। बतलाना ये मकसूद है मेरे भाइयों। आज हमारे जहनों में बात आती है, गौसे आदम रज़ी अल्लाहु अन्हु से मोहब्बत तो करते हैं, यहाँ बाज जहन में आता शरीयत को छोड़ दिए तो तरीक़त, हम तरीक़त की मंजिलें तय कर रहे हैं, जहन में आता है। ये ज़ाहिर है या बातिन है, याद रखो। हमको ज़ाहिरी रास्ता नहीं मालूम तो बातिन रास्ता कैसे पता चलेगा। भाई एक शख्स को हमारे पास हैदराबाद में गोलकुंडे, 4 मीनार से लेके गोलकुंडे तक के अंदर का रास्ता मालूम है, यहाँ से वहाँ तक रास्ता जाता है। उसको ना 4 मीनार मालूम, ना गोलकुंडा मालूम, ऊपर का रास्ता नहीं मालूम, तो अंदर के रास्ते को कैसा पहचानेगा वो? तहकीक जब करेगा 4 मीनार का रास्ता भी मालूम, गोलकुंडे का रास्ता भी मालूम, यहाँ से वहाँ तक मालूम, आप खोदता जा रहा है, तहकीक कर रहा है, तो जब मंजिल को पहुँचेगा अंदर के रास्ते को। अब यही रास्ता नहीं मालूम है तो बातिन का रास्ता कहाँ से तलाश करेगा मेरे भाइयों? याद रखो कि हमें कभी शैतान क्या करता है मालूम? शैतान बहका देता है, शैतान आता बहका देता। हाँ ये ज़ाहिरी है या इल्म बातिनी है? इल्म बातिनी है। जब तक शरीयत का इल्म किसी को आता ही नहीं, वो तरीक़त में जा ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। याद रखो, गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु के अगर आप चाहने वाले हैं, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आप चाहने वाले हैं, बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, अगर आप चाहने वाले हैं तो उनकी तालीमात पूरी मुकम्मल पढ़कर देखो। शरीयत से हटकर कोई एक लफ्ज नहीं मिलेगा आपको। शरीयत पहले, बाद में तरीक़त। तो याद रखो मेरे भाइयों, गौसे आदम रज़ी अल्लाहु अन्हु का मामला, उनकी शान, उनकी अज़मत बहुत बुलंद, हम उसका अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं तो हमको क्या अंदाज़ा हो? वो रास्ता ही नहीं मालूम अपने को, वो मुकाम, वो रास्ता हमको पता ही नहीं हो कैसा रास्ता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर एक को नेमत दे रखा है, कल्ब की बहुत बड़ी नेमत दे रखा है। कल्ब को अगर साफ़ कर लेंगे तो यकीनन कल्ब अगर साफ़ हो जाएगा तो बहुत बड़े मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। हम चाहने वाले गौसे आदम रज़ी अल्लाहु अन्हु की हैं, तो हमारी अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि हम अपने कल्ब को साफ़, शफ़ाफ़, पाक बनाएं, तो फिर हमारे लिए सब कुछ नेमतें हो जाती है। आप उसी चीज़ को अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, ये पाक हो गए ना, तो अल्लाह ताला फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदउन। औलिया का मुकाम बयान किया। आयत का तर्जमा और गौसे आदम रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक अमल बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? नहनु औलिया, हम तुम्हारे दोस्त हैं, फिर हयाती दुनिया फिल आखिरत, दुनिया में भी आखिरत में। यहाँ क्या? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, उनका मुकाम वो है तुम्हारे नुफूस यानी तुम्हारे कल्ब, तुम्हारे दिल जो चाहेंगे वो चीज़ मैं तुम्हें अता करूँगा। देखिए दिल का जो मामला आया, हर जगह दिल का मामला आया।
دل کا معاملہ ہے، دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ بات ہر ایک ہمارے لیے معاملہ دنیا اور آخرت کا بہتر سے بہتر بنتا چلا جاتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تمہارے قلب میں، تمہارے دل میں جو بات آئے گی میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں وہ چیز عطا کروں گا۔ مطلب کیا ہوا؟ قرآن کریم یہ نہیں بول رہا ہے کہ اولیاء تمہاری شان یہ ہے تم بولیں گے تو میں دے دوں گا، تم ذکر کرو گے تو میں دے دوں گا، تم دعا کرو گے تو میں دے دوں گا۔ نہیں نہیں، تمہارے دل میں آئے گا تو میں دے دوں گا۔ نہ تمہیں بولنے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں مقام اعلیٰ مقام پر آ کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تمہارا میرا معاملہ ایسا آیا، ایسا ہو چکا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، میرے کلام میں وعدہ کرتا ہوں، ہم تمہاری دوستی کا اعلان کیے تو دل میں آ گیا تو دے دیتا ہوں۔ اتنا صاف ہو گیا ہے، تخلیہ ساری چیزیں نکل گئی ہے، اب نور ہی نور اندر آ گیا، تہلیہ ہو گیا ہے، تو اب تمہارا دل ایسا بن گیا، اب کوئی چیز غلط آنے والی نہیں ہے، جو بھی آئے گی وہ تمہیں عطا کر دوں گا، جو بھی آئے گی وہ عطا کر دوں گا۔ اولیاء کا معاملہ یاد رکھو ایسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق حضور نبی پاک علیہ السلام کیا فرمایا تمہارے؟ جنگ تبوک میں 100 اونٹ آپ دے دیے، اس طرح 1000 اونٹ تک شب دے دے۔ ممبر سے اترتے وقت بولے اب عثمان جو بھی کرے اس کے بعد، عثمان جو بھی کرے اس کے بعد، جو بھی غلطی کرے اب اللہ کچھ نہیں پوچھے گا۔ کیا فرمایا؟ عثمان اس کے بعد جو بھی کرے، کیوں؟ رسول پاک علیہ السلام کو یقین تھا کہ ان کا قلب اتنا مضبوط ہے، اللہ کے ایمان لانے پر اب اس کا دل ختم ہونے والا نہیں ہے، ایمان سے ہٹنے والا نہیں ہے، ایمان پر سب مرتے دم تک یہ ایمان پر ثابت قدم رکھے رہے گا، اس لیے کوئی غلط کام کرے گا ہی نہیں۔ اس لیے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان جو بھی کرے، عثمان جو بھی کرے اللہ پوچھے گا نہیں۔ تو یاد رکھو کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے دل میں جو آ جاتا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ ہوا کیا جانتے ہو؟ غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ سنے ہیں کئی مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب آتے محفل میں آتے سب اٹھ کے ٹھہر جاتے تھے، ادب بجا لاتے تھے، ایسا ادب کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی نظیر بہت کم۔ ادب کا ایسا تقاضا ہوتا کہ کوئی آواز نہیں کرتا، کوئی کس سے گفتگو نہیں کرتا، بس ہر لفظ کو سننے کی طرف مائل ہوتا۔ جب آپ تشریف لاتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، جب آپ اپنے مسند پر جلوگر نہیں ہوتے جب تک نہیں بیٹھتے، ایسی تعظیم بجا لاتے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ رہے، آتے آتے دل میں بات آ گئی، روزانہ یہ لوگ میرے لیے اٹھ رہے، اے غوث تیری کیا، اے عبد القادر تیری کیا شان ہے، اللہ نے کیسی شان دے دی ہے، سب میرے ادب کے لیے اٹھتے چلے جا رہے۔ دل میں بات پیدا ہوئی، اب آ کے جو ہے بیٹھ گئے، روزانہ کا معمول اس طرح چلتا رہا۔ ایک دن آ کے بیٹھے، کوئی نہیں ٹھہرا، سب بیٹھ گئے، کوئی ٹھہرا ہی نہیں، سارے کے سارے بیٹھ گئے۔ لوگ اس میں سے چاہ رہے تھے آخر کیا بات ہے، آج کوئی بھی ادب نہیں بجا رہا، کوئی بھی نہیں ٹھہرا، ادب تو بجا لانے والے کوئی بھی نہیں ٹھہرا، وجہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ دلوں میں تو آیا، سوال کرنا مشکل، ادب وہاں بجا لانے والے کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، تمہارے ذہنوں میں بات پیدا ہو رہی ہے کہ آج میرے خاطر کوئی نہیں اٹھا، سن لو میں بتانا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ میں جس وقت آ رہا تھا میرے ذہن میں بات پیدا ہوئی کہ روزانہ میرے خاطر لوگ اٹھتے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی نہ اٹھے۔ تو ہوا یہ، میں بیٹھا رہا، آیا بیٹھا رہا، اللہ نے میرے قلب کے اندر جو نور ڈال دیا ہے وہ نور کی برکت ایسے رہی، سارے قلوب کے اندر یہ بات پیدا ہوئی
کہ آج نہ اٹھنا آج نہ اٹھنا، سارے کے سارے بیٹھ جانا تو سب بیٹھ گئے، چاہ کر بھی نہیں اٹھ سکے، اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے، صرف اور صرف یہ بات تھی کہ میرے دل میں آ گیا، اللہ نے وہ چیز عطا کر دیا اور تمہارے قلوب پر مجھے کنٹرول بھی دیا، سب کے سب بیٹھ گئے۔ سب سارا یہ جو ہے معاملہ دل سے میرے بھائی یاد رکھو، سب دل سے۔ اسی لیے پہلا سبق تصوف کا تخلیہ اور تحلیہ کا ہے، یہ طویل بحث ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوئی تو ذکر کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں دل کی گہرائی سے تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ آتے اتنی دیر بیٹھتے ہیں، یہ بہت بڑی اچھی بات ہے، ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جہاں ہماری محفلوں کے اندر معجزات کرامات ہوتے ہیں، کچھ ایسی بھی باتیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارا قلب روشن ہو جائے۔ اس غرض سے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور احادیث شریفہ کو پیش کرتے ہوئے غوث اعظم کی سیرت کے یا کرامت کے پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ میں معززات خواتین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، معزز سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر صدر محفل، ناظم محفل، داعی محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول منظور فرما دے، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ مولا کریم تیرے بندے گناہگار خطاکار سیاہ کار تیرے بندے ہیں، تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، ہم بھکاری بن کر آئے ہیں، سواری بن کر آئے ہیں۔ دیکھ مولا ہماری جھولیوں میں کچھ نہیں ہے، بس تیرے رحمت کے خزانے ہمارے لیے اتار دے مولا، جھولیوں کو بھر دے، ہمارے گناہوں خطاؤں جرم و پاپ کی طرف نہ دیکھ، تیرے رحمت کے خزانے رات و دن تیرے بندوں پر اترتے ہیں، ان خزانوں کی طرف دیکھ مولا، کچھ بھیک ہمیں دے دے مولا، کچھ بھیک ہمیں دے دے، ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہمارے قلوب کو روشن فرما دے، ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے مولا۔ مرض کرونا کو، چھوٹی بڑی بیماری کو دور کر دے پروردگارا، ہمارے قلوب کے اندر سکون پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کو اطمینان پیدا کر دے مولا، دلوں میں اطمینان پیدا فرما دے۔ تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کی ان دعاؤں کا جو مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں اپنی آنکھوں سے آنسو ٹپکا ٹپکا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر جو دعائیں مانگتے رہے۔ مولا کریم وہ کیسی دعائیں رہی، ربی ہب لی امتی، ہم گناہگاروں کو یاد کیا، تیری رحمتیں میرے نبی پر اترتے رہی، وہ دعائیں مقبول ہوتے رہی، ان دعاؤں کا واسطہ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کا واسطہ مولا ہماری جلد جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ مولا تیرے سوا ہمارا کون ہے مولا، تو ہی تو دینے والا، سب کچھ دینے والا تو ہے، تجھے واسطہ تیرے نبی کا، تجھے واسطہ ایک ولی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا واسطہ مولا، ہماری جھولیاں خالی ہیں، ان کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا۔ میری بہنوں کی جو شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ان کے ذمہ دار یہاں پر ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، سارے مسلمان میری بہنوں کی شادیوں کے اہتمام فرما دے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے مولا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے مولا کریم، تجھے واسطہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان پیاری میری بہنوں کی شادیوں کے اہتمام فرما دے مولا، ان کے ماں باپ، ان کے ذمہ داروں کے سر سے بوجھ کو ہلکا فرما دے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جوڑیاں دینے والا، تو نے اپنی تعریف بیان کی، تعریف اپنی نشانیوں میں سے بیان کی، میری نشانیاں یہ ہیں کہ میں جوڑیاں بنانے والا ہوں مولا، تجھے تیری جوڑیاں بنانے کا واسطہ۔ میری بہنیں زنا سے پہلے، گناہ سے پہلے ان کی نکاحوں کا اہتمام تو ہی فرما دے مولا۔ پروردگار عالم جو میرے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو گناہوں کے دلدل میں بسے ہوئے ہم کو گناہوں سے نکال دے مولا۔
نمازی بنا دے، تہجد گزار بنا دے، ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی آمین کو قبول فرما لے۔ اے مولا تو ہم پر کرم فرما کریم ہے، رحم فرما رحیم ہے۔ ہمارے جو رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرما دے آمین۔ پروردگار عالم ابھی ہماری عمر میں برکت دے دے، ابھی موت نہ دینا، عمر میں برکت دے دے۔ ہم نے کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے مولا، ملک الموت کو ابھی نہ بھجانا، خوف ہے ہمارے گناہوں کا، ڈر ہے مولا، ہماری عمر میں برکت دے دے، نیکیوں کی توفیق دے دے، عمر بڑھا دے، نیک بنانا، صالح بنانا، ولی بنا کر پھر بلانا، اس سے پہلے نہ بلانا مولا، اس سے پہلے موت نہ دینا، اس سے پہلے موت نہ دینا۔ ملک الموت آئے روح نکالنے کے لیے تو بھی کہے ذرا آہستہ سے نکالو، صالح ہے، عاشق رسول ہے، عاشق خدا ہے، ایسے بنانا، اس سے پہلے موت نہ دینا مولا کریم، نیک بنا دے مولا، ہم سب کو ایک بنا دے مولا۔ پروردگار عالم ہماری اس محفل کو مقبول منظور فرما۔ اس محفل میں جتنے لوگ آیا کرتے تھے اب اس محفل میں نہیں رہے مولا، ان کی مغفرت فرما دے مولا، ان کی مغفرت فرما دے۔ ہماری ساری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ خیر میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وقت تھا کتنا سہانا جب ہوا تشریف لانا، ہو کے خوش سارا زمانہ، پڑھ رہا تھا یہ ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا ہو، روبرو گنبد ہرا ہو، بادب یہ سر جھکا ہو، اور زبان سے یوں ادا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
जब हमारा भी सफीना चल पड़े सुए मदीना या मुरादुल आशिकीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्क के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका दुख भरे नालों का सदका नास के पालों का सदका दुख भरे नालों का सदका नास के पालों का सदका करबला वालों का सदका भीख दो लालों का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका दूर हो गम का किनारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर हो गम का किनारा सरवरे आलम खुदारा दीजिए जल्द सहारा पार हो तेरा हमारा YJS इस्लामिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।